کل میں نے آپ کو خبر دی تھی شہباز شریف صاحب لندن چلے جائیں گے، 24 گھنٹے کے اندر لندن چلے جائیں گے، جس کی آج تصدیق ہو گئی۔ شہباز شریف صاحب لندن بھاگ گئے۔ اس کے علاوہ آج بہت اہم گرفتاریاں ہوئیں کل سے لے کے آج تک، اس حوالے سے بات کریں گے۔ صدر عارف علوی نے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دی ہے جو ان کے خلاف ایک بات کی جا رہی تھی۔ صدر عارف علوی نے کیا کہا، اس حوالے سے کرتے ہیں بات۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدر عارف علوی صاحب نے کیا کہا۔ صدر عارف علوی صاحب لکھتے ہیں، میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل جو 2023 ہے اس پر دستخط نہیں کیے۔ میں نے اپنے عملے کو کہا کہ اس کو جلد سے جلد واپس بھجوا دیں، اور میں نے عملے سے کئی دفعہ پوچھا کہ کیا آپ نے انہیں واپس بھجوا دیا، اور عملے کا کہنا تھا جی بھجوا دی، لیکن عملے نے واپس نہیں بھجوایا۔ انہوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، میرے حکم کو مجروح کیا، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے دستخط نہیں کیے۔ میں ان تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس وجہ سے متاثر ہوئے۔ یعنی صدر عارف علوی صاحب نے اس پر دستخط نہیں کیے، لیکن صدر عارف علوی صاحب کا جو عملہ ہے اس نے دستخط کیے اور اس بل کو واپس نہیں بھجوایا۔ اب بات کرتے ہیں گرفتاریوں کے حوالے سے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو کل گرفتار کیا جاتا ہے۔ کل شاہ محمود قریشی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں وہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین صرف ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان ہے، اور وہی چیئرمین رہے گا۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو FIA سائبر کرائم کی ٹیم سیکرٹ ایکٹ جو بل پاس ہوا جس کی میں نے ابھی بات کی اس کے تحت گرفتار کرتی ہے، اور کہا جاتا ہے سائفر لیک کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رات کو ایمان مزاری کو ان کے گھر کے اندر سے گرفتار کیا جاتا ہے، علی وزیر کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ خبر جی آ رہی تھی کہ جو انہوں نے پاک افواج کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف زبان استعمال کی، اس وجہ سے گرفتار کیا، لیکن خبر جی سامنے آتی ہے جو انہوں نے روڈ بلاک کی، جو گاڑیوں کے شیشے توڑے، اس وجہ سے ایمان مزاری اور علی وزیر کو گرفتار کیا گیا۔ آج صبح ہی اسد عمر کو بھی سائفر لیک کے معاملے میں گرفتار کیا گیا۔ عمران خان صاحب اٹک جیل میں ہیں، ان کی بھی اس معاملے میں گرفتاری ڈال دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر 22 اگست کو منگل والے دن عمران خان کی توشہانہ کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے، کیا عمران خان کو جیل کے اندر سے ہی اس معاملے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس طرح اس سے پہلے علی محمد خان کو، پرویز لاہی کو، شہریار افریدی کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ ایک کیس میں ضمانت ہوتی تھی، دوسرے کیس میں پہلے ہی گرفتاری ڈال دی جاتی تھی، اور اس طرح انہیں گرفتار کیا جاتا تھا۔ کیا عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ یہ 22 اگست کو دیکھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے حوالے سے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے اور آج انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ عدالت پیشی کے دوران شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان پہ کمپرومائز نہیں کیا، پاکستان کے مفادات پہ کمپرومائز نہیں کیا، وہ پاکستان کے ہمیشہ خیر خواہ رہے ہیں، وہ کسی بھی سازش کا نہ حصہ تھے نہ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ان کا ضمیر مطمئن ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں بات کرتا ہوں شاہ محمود قریشی کے آج کیس کے حوالے سے کیا پروسیڈنگ ہوئی۔ شاہ محمود قریشی کو سول جج احتشام عالم کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ FIA سائبر کرائم نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا، لیکن سول جج احتشام عالم نے 1 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا۔ کل دوبارہ شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور پرسوں توشہانہ کیس کے حوالے سے عمران خان کی سماعت ہے۔ پرسوں مریم نواز اور رانا ثناءاللہ کے کیس کی بھی سپریم کورٹ میں سماعت ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سماعت کریں گے۔ جو ان کی آمدن سے زائد اثاثہ جات ہے، نیب نے ان کی ضمانت مسترد کرنے کی استدعا کی ہے۔ کیا ان کی ضمانت مسترد ہوتی ہے اور کیا ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ یہ پرسوں دیکھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کے لندن جانے کے حوالے سے۔ میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ شہباز شریف صاحب 24 گھنٹے کے اندر لندن چلے جائیں گے، جس کی آج تصدیق ہو گئی، اور شہباز شریف صاحب لندن چلے گئے۔ پاکستان آتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں، اپنے کیسز معاف کرواتے ہیں، اور اب لندن چلے جاتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستانی لوگوں کو یہ ریلیف دیں گے، پاکستانی لوگوں کے لیے کام کریں گے، لوگوں کو سہولیات دیں گے، ڈالر کو نیچے لائیں گے، پیٹرول کی پرائس کم کریں گے، لیکن کرتے کیا ہے؟ پیٹرول کی پرائس 150 سے 300 تقریباً پہنچ جاتی ہے، ڈالر 180 سے 300 تک پہنچ جاتا ہے، اور ان کے دعوے درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو لانگ مارچ کرتے ہیں، مہنگائی مکاؤ مارچ کرتے ہیں، وہ اب کہاں غائب ہیں؟ نہیں علم۔ بلاول بھٹو کہاں غائب ہیں؟ نہیں علم۔ لیکن میاں برادران جو لندن میں بیٹھے ہیں، نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں، شہباز شریف لندن چلے گئے، اسحاق ڈار لندن چلے گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ میں سے اب کون کون
यहाँ मुल्क से भागता है। और इलेक्शन कब होते हैं, मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का प्लान बनाया था और सोचा था कि वो आके यहाँ इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करेंगे, लेकिन इलेक्शन डिले होते जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है अगले साल इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, देखना यह है। मियां नवाज शरीफ का प्लान भी मोहर हो गया और उन्होंने अब पाकिस्तान नहीं आना। तकरीबन 1 महीने बाद खबर आ जाती है मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन 3.5 साल से पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। अब बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान साहब अटक जेल में हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी साइफर के मामले में डाल दी जा चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं, किसी भी सूरत हार नहीं मान रहे। इसका इतराफ़ इमरान खान के शदीद मुखालिफिन भी कर रहे हैं। इमरान खान पे हमेशा तनकीद करने वाले हामिद मीर साहब एक प्रोग्राम में कहता है, जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, इमरान खान साहब बहुत ज़िद्दी हैं, वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो कभी भी डील नहीं करेंगे, वो कभी भी पाकिस्तान से नहीं जाएंगे। ये इतराफ़ हामिद मीर साहब कर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा इमरान खान पे तनकीद की। इमरान खान की हिम्मत को सलाम मुखालिफिन भी दे रहे हैं। मुखालिफिन का कहना है कि इमरान खान डटे हुए हैं। जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा, अगर उन्हें 1000 साल भी इस सेल में रखा जाता है, वो किसी भी सूरत गुलामी की जो ज़िंदगी है उसे कबूल नहीं करेंगे। मौत कबूल है लेकिन गुलामी कबूल नहीं। पाकिस्तानियों को एक पैगाम दिया, पाकिस्तानियों को घबराना नहीं है। अब देखना यह है कल शाह महमूद कुरैशी के केस के हवाले से क्या समाअत होती है और परसों तोशाना केस के हवाले से क्या समाअत होती है। ना इमरान खान हार मान रहे हैं, ना इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं वो हार मान रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी सूरत वो गुलामी की ज़िंदगी कबूल नहीं करेंगे। मैं नाम लूँगा डॉक्टर यास्मीन राशिद का, जो कैंसर की मरीज़ा हैं लेकिन इस वक्त डटी हुई हैं। उमर सरफराज चीमा जो इस वक्त तक डटे हुए हैं। उसके अलावा बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, बहुत से लीडरान हैं जो इस वक्त तक डटे हुए हैं और उनका कहना है कि किसी भी सूरत वो हार नहीं मानेंगे। इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान की बहन ने भी कहा कि इमरान खान किसी भी सूरत हार नहीं मानेंगे और हमेशा डटे रहेंगे। अगर इमरान खान को इससे बदतर सूरत में रखा जाए, अगर इमरान खान को आइसोलेशन में रखा जाए, इमरान खान वहाँ भी डटे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, जिसका वाज़िया सबूत मिल रहा है। कैदी नंबर 804 हार नहीं मान रहा। जेल इंतज़ामिया परेशान है, बाहर मुखालिफिन परेशान है कि इमरान खान साहब हार नहीं मान रहे। और अब ये जो गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, यकीनन इमरान खान साहब की हार ना मानने की वजह से गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। अब देखना ये है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के केस के हवाले से क्या फ़ैसला करती है। इमरान खान के जो वकील हैं वो पूरी उम्मीद है कि इमरान खान की इंशाल्लाह ज़मानत हो जाएगी और इमरान खान साहब रहा हो जाएंगे। देखना यह है कि क्या 22 अगस्त को इमरान खान रहा होते हैं। 22 अगस्त का व्लॉग देखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।